آج اس ملک میں اتنی بڑی قوم ہے مسلمانوں کی، لیکن کچھ شرپسند لوگ پیغمبر اسلام کے ناموس پر حملے کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام کی ذات پر حملے کر رہے ہیں، اور کوئی اس کے لیے بولتا ہے کہ لوگوں پیغمبر اسلام کی ذات پر حملے مت کرو، اور وہ اپنے مسلمانوں میں، لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر محبت رسول اور عظمت رسول کو بیدار کرنے کے لیے بیانات کرتا ہے، تو اسے اچانک حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مفتی سلمان ازہری صاحب کا معاملہ، ان کو کتنے اچانک حراست میں لیا گیا، کتنا پریشان کیا گیا، کیا کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا اور ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پورے ملک کے اندر ہزاروں مقامات پر مفتی سلمان ازہری صاحب کے بیانات ہوئے، آپ سب نکال کر سن لیجئے۔ انہوں نے مسلمان نوجوانوں کو کہیں بھی یہ تعلیم نہیں دی کہ تم غیر مسلموں کا جانی نقصان کرو یا مالی نقصان کرو یا ان کا گھر جلاؤ یا ان سے تم کوئی غیر انسانی سلوک کرو۔ انہوں نے جب بھی کہیں کہا تو یہی کہا کہ آپ محبت رسول پیدا کرو، عظمت رسول پیدا کرو، آپ اتباع رسول پیدا کرو، اور جو شرپسند لوگ جو خامخواہ ہمارے نبی کی ذات پر حملے کر رہے ہیں، ہمارے نبی کی ذات پر الزامات لگا رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے خلاف کچھ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلام پیغمبر اسلام ہے، اتنی پاکیزہ زندگی، اتنا پاکیزہ دین ہے، خامخواہ کسی کو شرپسندی کے لیے پیغمبر اسلام پر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، پیغمبر اسلام کے خلاف زبان نہیں کھولنا چاہیے۔ ان کے خلاف انہوں نے نصیحت کے طور پر کچھ کہہ دیا، انہوں نے ان کے خلاف اپنی ناراضی کا اظہار کر دیا۔ تو ایسے ملک میں جہاں ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر چلنے کا حق ہے، اپنے مذہب کے مقدس شخصیات کو ماننے اور ان کے بارے میں دفاع کرنے کا حق ہے، ایسے دفاع کرنے والے ایک مفتی سلمان ازہری صاحب کو صرف اس لیے کہ انہوں نے نبی کی ذات کے لیے دفاع کیا، کسی مسلمان نوجوان کو کوئی انہوں نے نہیں کہا کہ قانون ہاتھ میں لو، ملک کے دستور کو چھوڑ دو، آئین کو چھوڑ دو، یا انہوں نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی کہ آپ اٹھاؤ خون خرابہ شروع کر دو۔ انہوں نے تو یہی تعلیم دی کہ اپنے دین پر قائم رہو، جو لوگ ناموس رسالت کے خلاف ہیں آپ ان کا جواب دو، آپ نبی کی عظمت پر ہونے والے حملوں کا جواب دو، عشق رسول کی چنگاری بیدار رکھو، اسلام پر چلو، دین پر چلو۔ اتنا کہنے پر بھی آج ہمارے ایک عالم دین پر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں، ناموس رسالت پر بات کرنے کی وجہ سے، عظمت رسول پر بات کرنے کی وجہ سے خامخواہ ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے پورے ملک کے مسلمانوں کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ اگر ایک ایسا انسان مفتی سلمان ازہری صاحب جن کی زندگی میں اگر آج پورے ہندوستان کے غیر مسلمین بھی ان کی زندگی چھان لے، کہیں ان کے اوپر آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ انہوں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کسی کا انہوں نے مال چھین لیا ہو، کسی کی جان لینے کے لیے تعلیم دی ہو، انہوں نے ملک کے دستور کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ یہ علماء کا طبقہ جانتے ہیں کیا ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں کہ پورے ملک میں اگر یہاں کے قانون کے مطابق اگر کوئی طبقہ چل رہا ہے، کسی کو تکلیف دیے بغیر، کسی کا نقصان کیے بغیر، کسی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیے بغیر کوئی طبقہ اگر چلتا ہے تو وہ علماء کرام کا طبقہ ہے۔ وہ کسی پر ہاتھ تک نہیں اٹھاتا، کسی پر تلوار اٹھانا تو دور کی بات ہے، وہ کسی کا مال چھیننا تو دور کی بات ہے، وہ جب مسجدوں سے باہر نکلتا ہے تو کسی کا حلیہ وغیرہ کی تحقیق کیے بغیر کسی کو کچھ دے دیتا ہے۔ اتنا انسانیت پر چلنے والا طبقہ لوگ ایسا بنا کر انہیں پیش کرتے ہیں کہ یہ تو بہت برا ماحول لانا چاہتے ہیں، یہ نوجوانوں کو ورغلا رہے ہیں، یہ نفرت کی بیج بو رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب اتنا پاک اور صاف طبقہ، علماء کرام کا طبقہ بھی اگر محفوظ نہیں ہے ناموس رسالت پر بات کرنے کے لیے، تو کتنا ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتنا عام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ جائیے آج کی مقدس شب میں جا کر اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے آپ کے بچے نبی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، آپ کے گھر کے لوگ نبی سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہمارے نبی کا تعارف، ہمارے نبی کی سیرت کو اتنا عام کرتے کہ آج مفتی سلمان ازہری صاحب جیسے کسی عالم دین کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ناموس رسالت کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ ہر مسلمان پہلے سے اتنا سمجھا ہوا ہوتا کہ کچھ ہو جائے تو سمجھانے سے، نصیحت کرنے سے پہلے ہی مسلمان اس کا جواب دے دے، اس کے لیے مسلمان کچھ کوششیں کرے۔ لیکن اس کے لیے بھی کتنا افسوس کا مقام ہے،
ایسے حساس موضوع کے لیے بھی مسلمانوں کو سمجھانا پڑتا ہے، تیار کرنا پڑتا ہے۔ نبی کی زندگی پر کام کرنے کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی سلمان صاحب کو یہ نہیں کہنا، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ارے ایسا بھی کہنا چاہیے تھا، ویسا بھی کہنا چاہیے تھا، اور بہت کچھ کہنا چاہیے تھا۔ نہیں کہا انہوں نے، کیونکہ مسلمان حالات خراب کرنا نہیں چاہتا ہے، امن و امان سے رہنا چاہتا ہے۔ اور جس کے خلاف بھی کہا تو کسی شر پسند کے خلاف کا ہوگا۔ کوئی عام غیر مسلم جو امن و امان سے رہ رہا ہے، ہمارے نبی کی ذات پر حملے نہیں کر رہا ہے، اسلام کے خلاف زہر نہیں اگل رہا ہے، اس کے خلاف تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، سب مل جل کر رہ رہے ہیں۔ اس لیے دین کے اعتبار سے سوچئے، دین میں پختہ بنیے، آپ ایسے مسلمان بنیے کہ دنیا آپ کو پکا مسلمان کہے، نبی کا امتی کہے، آپ کو محبت رسول میں سرشار ایک مسلمان سمجھے، اور کسی کو ہمت نہ ہو ہمارے نبی کے بارے میں کچھ اناپ شناپ بکنے کی۔ اسے یہ معلوم رہے کہ اگر پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ کہا جائے گا تو مسلمان اپنے بیوی بچوں کی اور گھروں کی، عہدے کی، دولت کی پرواہ کیے بغیر میدان میں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ غیر قوموں کو میسج جانا چاہیے۔